الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 151 اور 152. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی قباحتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. تقریباً 40 ان کی قباحتیں تھیں. پھر ملت ابراہیمی کی بنیاد کا ذکر کیا اللہ نے. اس ضمن میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا. اور خانہ کعبہ وہ مقام ہے جو تجلیات الہی کا مرکز ہے، اور وہاں اللہ نے اتنی برکات عطا فرمائی ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور ساری دنیا کے لیے ایک توجہ کا مرکز بھی ہے، جہاں اللہ پاک نے سب کو ایک ملت پر جمع فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ تحویل قبلہ کیوں کیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت اور دلیل نہ رہے. ہاں جو ظالم ہیں وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے، وہ باز نہیں آتے، لیکن ان کے اعتراضات سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈرو اور پورے یقین کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اسے اپنا لو، اپنا قبلہ کے طور پر اپنا لو اسے. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اس لیے کیا کہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں. تو خانہ کعبہ بھی اتمام نعمت ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل الجنہ، اتمام نعمت یہ بھی ہے انسان کے لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتمام نعمت انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں کوشش کرو کہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے. تو یہ بھی اتمام نعمت ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں جو اتمام نعمت ہیں. خود حضور نبی کریم صلی اللہ اس سے آگے دیکھیں، کچھ مادی نعمتیں ہیں، کچھ روحانی ہیں. اور مادی نعمتوں کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، یہ مادی نعمت ہے، ہمارے سامنے موجود نظر آتا تھا. اور روحانی نعمت اللہ کا یہ قرآن ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اتمام نعمت بھی کر دی میں نے قبلہ دے کر کے، اور تمہاری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے. تو اب تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھل کھلا کر کے قبلے کو اپناؤ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو. آگے جو آج کی زیر درس آیات ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اس سے بڑی نعمت کا ذکر فرمایا، نعمت عظمیٰ. جیسا کہ آگے آئے گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے بہت سارے انعامات کیے لوگوں پر. اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دے کر کے کسی نعمت کا احسان جتلایا نہیں، لیکن ایک ایسی نعمت عطا فرمائی اللہ نے جو نعمت دے کر کے اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ میں اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا. وہ نعمت عظمیٰ ہے.
اس کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر کیا ہے. اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یہ آیت نمبر پیچھے آ جائے، صفحہ نمبر 19 پہ آیت نمبر 129، جو انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دے. اور آخر میں فرمایا تھا ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، گندے عقائد سے پاک کر دے، ظاہر و باطن پاک کر دے، گندے اخلاق سے انہیں پاک کر دے، اخلاق رذیلہ سے پاک کرے. ہاں جی، تو یہ 4 مقاصد انہوں نے ذکر کیے تھے. یہ مقام دعا تھا اور مقام پیش گوئی تھا. اس میں تزکیے کا ذکر بعد میں فرمایا اور باقی چیزوں کا ذکر، کیونکہ جب رسول آئے گا، تلاوت آیات ہوگی، کتاب و سنت کی تعلیم ہوگی، اس کے بعد پھر انسان کے اندر تزکیہ آئے گا عمل کرنے کے بعد. لیکن یہاں جو ذکر فرمایا، یہاں پر اللہ پاک نے تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کا ذکر فرمایا، کیونکہ اصل مقصد تعلیم کتاب و سنت سے تزکیہ ہے، اور جب کسی عمل کا مقصد حاصل نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہوتا ہے. تو یہاں اللہ پاک نے اس کا ذکر پہلے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما، جیسا کہ، یعنی پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے نعمت پوری کر دی، اللہ نے تمہیں قبلہ دے دیا، ہاں جی، تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نعمتیں ایسے ملی جیسا کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تمہارے اندر، رسولن، ایک رسول، ایک شان والا رسول. یہ نکرہ ہے، اس میں نکرہ کر کے ہوا ہے، اس کے اندر تعظیم پائی جاتی ہے. ایک شان والا رسول بھیجا، منکم، تم میں سے، تمہارے اندر سے بھیجا ہے وہ. اور یہ پہلے بھی باتیں گزر چکی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام جو دنیا کے اندر اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، وہ سارے کے سارے نسل انسانی اور نسل آدم میں سے تھے، سارے کے سارے انسان تھے. یعنی اس لیے کہ جب ایک نو کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے نمونہ بن سکتا ہے. وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ضروریات ہماری ہیں اس ہستی کی ضروریات بھی وہی ہو. کھانے پینے کی ضرورت ہمیں ہے، اس ہستی کو بھی ہو. مکان بنا کر کے رہنے کی ضرورت ہمیں ہے، اس عظیم ہستی کو بھی ہو. شادی بیاہ کی ضرورت ہمیں ہے، اس ہستی کو بھی ہو. اولاد کے ہوتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنا اور اس ساری دنیا سے ڈیل کر کے، یعنی ان کو مینج کر کے، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات پر بھی عمل کرنا. جیسے ہمیں ضرورت ہے ویسی اس کو بھی ہو، جیسی رشتہ داریاں ہماری ہیں ویسی رشتہ داریاں ان کی بھی ہوں. تو یہ جب ساری باتیں ہوں گی تو وہ بندہ بن سکتا ہے نمونہ. جب اللہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ، اور اچھا اگر اس کو ایک اور احسن انداز سے سمجھیں تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر انسان ہیں، یعنی بشر ہیں، لیکن صفاتی طور پر نور ہیں. یعنی نور آپ کی ایک صفت ہے، اور بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں آپ صرف نور نہیں ہیں بلکہ منور ہیں. آپ نے ساری کائنات کو روشن فرمایا ہے، صرف نور نہیں ہے. نور کہنا یہ کم درجہ ہے، آپ منور ہیں کہ ساری کائنات کو آپ نے روشن فرما دیا. تو صفت نور ہے بشر ذات ان کی، بشر ایسا خالق بناتا نہیں ہے. یہ اللہ کے خزانے کے اندر بھی ایک ہی در یتیم تھا، ایک ہی ہیرا تھا جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر سے بھیجا ہے، میں نے تمہارے اندر بھیجا اور تم میں سے ہی بھیجا ہے. کام کیا ہے؟ 4 کام کرتے ہیں. یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتوں کی، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. اب دیکھو اس کی تعلیم کتاب اور تعلیم سنت کا ذکر بعد کے اندر ہے، تزکیہ کا ذکر پہلے ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ مقام عمل ہے، وہ مقام دعا تھا. میں نے جیسا کہ پہلے ایک جملہ عرض کیا کہ
اصل مقصد کسی عمل سے جو مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سے مقصود حاصل نہ ہو تو عمل بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے تزکیے کا ذکر پہلے فرما دیا کہ تلاوت آیات کر کے ان کا پہلے تزکیہ ہوگا، تو پھر ان کے من کے اندر تعلیم کتاب و سنت سما جائے گی، پھر نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات جو ہے نا ان کے دل کو لبھائے گی، ان کے دل کو بھائے گی، اور وہ محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دیں گے تمہیں الکتاب، اس کتاب کی، آیا الف لام تخصیص کے لیے یعنی قرآن پاک کی، والحکمت، والحکمت ہی السنہ، اور سنت کی تعلیم دیں گے۔ ویسے حکمت کا معنی دانائی ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی بنیاد خوف خدا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت اور دانائی مل گئی اسے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرما دی۔ اور آگے ایک جملہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیں گے تم کو ما، ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون، کہ نہیں تھے تم جن کو جانتے۔ لوگوں کو طہارت کے طریقے کا پتہ نہیں تھا، ہاں جی، طہارت چاہے وہ وضو والی ہو یا غسل والی ہو، غسل جنابت والی ہو یا سنت غسل والی ہو، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ فرائض کا پتہ نہیں تھا، تعداد رکعات کا پتہ نہیں تھا، عبادات کے طریقوں کا پتہ نہیں تھا، تو ان ساری باتوں کی تعلیم دیں گے جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اخلاق رذیلہ کون کون سے ہیں، اخلاق حمیدہ کون کون سے ہیں، اور اچھی صفات کون سی ہیں، تمہیں کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے اور کن کو چھوڑنا ہے، ان ساری باتیں ہمیں کس نے سکھائیں؟ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم خانہ کے لیے بیٹھو تو اس ڈائریکشن پر بیٹھو۔ جب اس بات کا تذکرہ ہوا تو مشرکین نے بڑا شور مچایا، یہ تمہارے نبی ہیں جو تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم نے قضاء حاجت کے لیے جب بیٹھنا ہے تو تم نے کس ڈائریکشن پر بیٹھنا ہے، بیٹھو تو بائیں پاؤں پر زور دے کر کے بیٹھو، اور ہاتھ تمہارا یوں ہو تاکہ تمہارا جو ہے نا وہ وزن وہ بائیں طرف کے ہو سارا۔ تو صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت امت کے لیے ایک شفیق باپ کی ہے، اور اس لیے کہ پیغمبر کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ایک باپ جیسے تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی، تو ہمارے نبی تو بھی ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا کیسے، یہاں تک میں وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں ایسی باتیں سکھائیں گے جن کا تمہیں علم۔ پہلے دیکھو قیصر و کسریٰ کی ریاستیں تھیں، لیکن عربوں کے اندر کوئی نظام حکومت ایسا قائم نہیں تھا جو نظام عدل پر قائم ہو، نظام سلطنت نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے وہ سکھایا، نظام خلافت ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی تھی جن کا ہمیں علم نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے آ کر کے ہمیں وہ باتیں سکھائی ہیں۔ تو یہ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، بلکہ سینکڑوں سے آگے شاید لاکھوں کے اندر بھی چلی جائیں، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھائی ہیں۔ چھوٹے بڑے کا ادب سکھایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ولم یبجل عالمنا، میری امت کے علماء کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث پاک ہے، کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو بھائی، رحم کرو، خدمت خلق کا جذبہ اپناؤ، اور ایسے کہ تم سے ایسے جیسے کسی پھلدار درخت کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہاں جی، تمہارا فائدہ بھی ایسے ہونا چاہیے، پھل نہ بھی ہو تو کم از کم سایہ تو دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام بھی کیے، تلاوت آیات بھی آپ نے فرمائی ہیں، تزکیہ بھی فرما دیا، گندے عقیدے بھی نکال دیے، گندے اخلاق بھی نکال دیے، ایک نمونہ پیش کر دیا آپ کے سامنے اخلاق حسنہ کا۔ اور اخلاق حسنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس درجے پر آپ فائز ہیں اس کے اوپر اخلاق کا اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی امت کو سکھائی ہیں، نظام حکومت عطا فرمایا، نظام خلافت عطا فرمایا، نظام سلطنت عطا فرمایا، ہاں جی، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے کہا لاکھوں کی مثالیں مل جائیں گی، ہاں جی، تو وقت کے اندر ہمارے یہاں گنجائش اتنی نہیں ہوتی کہ سب باتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ بس جو بھی سامنے بات آتی چلی جائے کہ یہ میرے آقا کا مبارک اور نورانی عمل ہے، حتیٰ کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا شادی غمی، ہاں جی، یہ ساری کاروبار تجارت کاروبار حکومت، یہ ساری چیزیں اگر ایک مومن کا یہ سب کچھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اور سنت کے مطابق ہو گیا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے اور میرے حبیب کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، رشتہ دار کٹتے ہیں، کٹ جائیں، ہاں جی، دنیا آپ سے دور بھاگتی ہے، چلی جائے، لیکن عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگا لو، ہاں جی، اور عمل نجات اسی کے اندر ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تقرب اللہ کا ذریعہ سنت رسول اللہ ہی بنے گی۔ حضیرت القدس ایک اوپر مقام ہے، شاہ ولی اللہ کی زبان میں اگر آپ پڑھیں گے تو کہتے ہیں وہ جس کی توجہ حضیرت القدس کی طرف، جو فرشتوں کا بہت بڑا مقام ہے وہاں، اس کی طرف ہو جائے گی، اس کا تعلق روح اعظم سے ہے، اور دنیا کے اندر یہ جو ساری روحیں ہیں یہ اس کے اعضاء و جوارے ہیں، اور جب ایسا ہو جاتا ہے ان کا تعلق اس روح اعظم سے ہوتا ہے، پھر انسان کو تقرب اللہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کے فلسفے کے اندر اگر ہم جائیں گے، ولی الہی فلسفے کے اندر، تو بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں اور سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں ان باتوں کی لم تکونوا تعلمون، کہ نہیں تھے تم جن کو جانتے۔ آگے اللہ پاک نے کامیابی کے 4-5 اصول بتائے ہیں، یہ 2 آج کی آیت میں ہیں، ہاں جی، ایک ہے ذکر، ایک ہے شکر، ایک ہے ذکر الہی اور ایک ہے شکر۔ اور یاد رکھنا نماز محدود ہے، 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے جی، باقی نوافل ہیں جو ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، روزہ ہے، 30 روزے ہیں، محدود ہیں، حج ہے، محدود اعمال ہیں، افعال ہیں، ٹھیک ہے جی، جہاد ہے، مخصوص اوقات میں ہوتا ہے۔ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جو لامحدود ہے، اور ذکر الہی زبان سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، کہیں الحمدللہ، کھانا شروع کیا، پڑھیں بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یہ زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ عملی شکر ہے اللہ کا، جو ہم اپنی بدنی شکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنی زیادہ وسیع ہے یہ ذکر کی رینج، ہاں جی، کہ انسان زبان سے بھی ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، جو تم عمل کرتے جاؤ گے میں اس کا ثواب تمہیں مسلسل دیتا چلا جاؤں گا، دیتا چلا جاؤں گا اور دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ جس کو اللہ، کتنا بڑا فضیلت کا مقام اور کام ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے جی میں یاد فرمائیں، اس سے بہتر مقام کس بندے کا ہے۔ تو فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور میں جو بندہ مجھے کسی مجمع کے اندر یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس جو فرشتوں کی مجلس ہے اس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر کے آتا ہے میں آتا ہی تو ہر ولطن، اللہ کی رحمت کہتی ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اور نفلی عبادات کر کر کے فرمایا بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے
عقائد وقت کی حدیث پاک ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے یعنی وہ بندہ میرا اور میں اس کا ہو جاتا ہوں. ہاں جی، تو یہ اتنا زیادہ بڑا مقام ہے اللہ کے ذکر کا. اور فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایک زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی ہے. اور میں اللہ کا ذکر یوں کرو، اس کے اندر اتنے محو ہو جاؤ، یقال لہ مجنون، لوگ کہیں کہ دیوانہ ہو گیا ہے. اللہ کے ذکر میں دیوانہ ہو گیا ہے. اتنا ذکر کرو اللہ کا، اتنا ذکر کرو اور چلتے پھرتے ذکر کرو. اگر ایک مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کاروبار سنت کے مطابق کرتا ہے، وہ بھی اس کا ذکر ہے، وہ بھی اس کی عبادت ہے. ہاں جی، میں نے کہا نا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی غمی، یہ ساری باتیں جو ہیں جب بندے کی سنت کے مطابق ہو جائیں، اس کا یہ ذکر بھی ہے اور اس کا شکر اور اتباع سنت بھی ہے. تو اس لیے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. آگے فرمایا واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں لائن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو میں نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں شکر کرنے سے. اور آگے فرمایا لائن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا. ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. نہ شکری کرنے سے پھر اللہ کی گرفت آتی ہے اور پکڑ آتی ہے اللہ کی. اور فرمایا ولا تکفرون، اور میری نہ شکری نہ کرو. یہاں تو یہ باتیں بتائیں. اور وہ جو اوپر گزرا تھا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں چند باتوں کا ذکر فرمایا، وہ بھی ذرا آپ نکالیں. صفحہ نمبر 134 ہے، یہ عام قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 151، اور رکوع جو ہے یہ چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے. قل تعالوا، 134 نکالا ہے، یہ 24 نکالا ہے، 34 نکالے 31 34 یہ آیا قل تعالوا، 151 نمبر آیت. ٹھیک ہے جی. سورت کا 18واں رکوع ہے، اس پارے کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے. یہ ذرا سن لیں آپ، اس کو میں پڑھتا جاتا ہوں اور بتاتا جاتا ہوں. وہ فرمایا نا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہاں اللہ نے اس کی چند جھلک جو ہے نا وہ عطا فرمائی. اللہ فرماتے ہیں، نکلا جی سورہ انعام کا، ہاں جی موٹے یہ قرآن کے صفحہ نمبر 235، اور یہ جو چھوٹے قرآن پاک ہے مطلب جو موٹے والے نہیں ہیں ان کا صفحہ نمبر 134 اور آیت نمبر ہے 151. یہ اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا، فرما دیجئے آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، ما اس چیز کو حرما جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر. وہ سب سے پہلے کون سی بات ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو یہ عقیدے کی گندگی دور کر دی، عقیدہ پاک کر دیا. دوسری بات فرمائی وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تیسری بات فرمائی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک اور تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، اب دیکھو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم نے دینا ہے. اور بلکہ ایک جگہ تو فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی ہو سکتا ہے تمہیں بھی رزق ان کے صدقے ملنا ہو جو آنے والے ہیں. تو اپنی اولاد کو تنگی کے خطرے سے قتل نہیں کرنا. آگے فرمایا ولا تقربوا الفواحش، بے حیائیوں کے قریب نہیں جانا. ما ظہر منہا، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو، وما بطنا، یا وہ اندرونی باطنی بے حیائی ہو، یعنی عملی ہو یا قولی ہو. فحش، اس سے بھی منع فرمایا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو بے فائدہ بات ہے نا، اللہ کہتے ہیں مومن اس سے بھی اوائڈ کرتا ہے. جس بات کرنے کا فائدہ کوئی نہ ہو، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے بھی اوائڈ کرتا ہے. اس لیے کہ جو زبان سے نکلی باتیں ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں. ما یلفظ من قول، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں الا لدیہ رقیب عتید،
جو پروننسیشن تمہاری زبان پہ آ جاتا ہے نا تو ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو سوچ کر کے بولنا چاہیے. اس لیے سیانے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں کیا میں کل کو اس کا حساب دے پاؤں گا. میں اس لیے فرمایا کہ وہ بے حیائی چاہے ظاہری ہو یا باطن. اللہ تعالیٰ کسی بے حیائی پھیلانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. یعنی آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل مت کرو. ہاں اگر اسلام کا حق متعلق ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کا بدلہ قتل ہے. اگر اس نے زنا کیا اس کے بدلے میں سنسار کیا جائے گا. جو اسلام کا حق ہے وہ تو ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ کسی کو قتل، یہ ساری باتیں حضور بتا رہے ہیں. اور یہ کون سی باتیں ہیں؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ سکھایا جن کا تمہیں علم نہیں تھا. آگے بات چل رہی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ذالکم وصاکم بھی، تمہیں اللہ نے وصیت کی، حکم دیا تاکہ تم عقل کرو اور سمجھو. آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ آگے سورہ نساء میں اللہ فرمائیں گے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں وہ مال نہیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو فرمایا اس مال کے قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، ہاں جو احسن طریقہ ہے. اگر تمہیں ان کا جو ہے نا اللہ نے نگران بنا دیا تو کوئی بندہ اگر نادار ہے تو اس کی خدمت کا وظیفہ لے سکتا ہے، یا اس کے مال میں اپنا مال ملا کے پکا کھا سکتے ہیں تاکہ گھر پکانے والوں کو دو ہڈیاں نہ پکانی پڑے. الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچے. اور آگے فرمایا دیکھو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. یہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں. قوم شعیب ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی. آگے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے. اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات جب بھی کرو انصاف کی کرو. نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں بات جب بھی کرو نا انصافی کی بات نہ کرنا. کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، نا انصافی کی بات بھی نہ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ایک طرف رشتہ دار ہو، ڈنڈی نہ مارو کہ دوسرے کا حق لے کے اس کے فیور کر دو. میں نہیں، ایسا نہیں کرنا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ جب کہہ رہا ہے انصاف کرو تو اللہ سے تم نے وعدہ کیا، اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور آگے جملہ فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، یہ ہے میرا راستہ. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم تھا نا. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، تمہیں اسی کی تابع داری کرنی چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ زمین پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے ایک خط کھینچا بالکل سیدھا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے بالکل سیدھا. اور پھر کچھ خط آپ نے یوں دائیں بائیں کھینچ لیے، آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے اور یہ جو دوسرے دائیں بائیں راستے ہیں یہ سب الہادی اور بے دینی کے راستے ہیں. تم نے ان دائیں بائیں راستوں پر نہیں چلنا بلکہ اس راستے پر چلنا ہے جو صراط مستقیم ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، یہ جو ساری باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں نا، شرک سے لے کر اور وعدہ پورا کرنے تک، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، یہ صراط مستقیم ہے. اسی کی تابع داری کرنی ہے، دوسرے راستوں پر نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے، دور لے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تتقون، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ ایک جھلک میں نے قرآن میں دکھائی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ سکھاتے تھے جن کا ہمیں علم نہیں تھا. تو یہ چند مثالیں ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.